ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی, کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ایسی دوائی دو کہ اس دفعہ اللہ میری بہو کو بیٹا عطا کرے. میری بہو نے پہلے سے بھی 5 بیٹیاں سنبھال رکھی ہیں. میں جس گاؤں میں رہتی ہوں وہاں کے جاہل سے لوگ ہیں, الٹی گنگا بہ رہی ہے, وہاں کے لوگوں نے, وہاں کی عورتوں نے میری بہو کا جینا حرام کر رکھا ہے, اس کو اپنے گھر نہیں آنے دیتی. کہتی ہیں یہ بدبخت ہمارے گھر آئے گی تو ہمارے گھر میں بھی بیٹیوں کی بارش برسنے لگ جائے گی. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی دو کہ اللہ میری بہو کو اس دفعہ ہر حال میں بیٹا عطا کرے. ڈاکٹر صاحب نے کہا محترمہ جی میڈیکل سائنس نے تو ابھی تک اس طرح کی کوئی ایسی دوائی ایجاد نہیں کی جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے. وہاں پر اس عورت کا شوہر بولا, جس عورت کی 5 بیٹیاں تھیں, اس عورت کے شوہر بولا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دوائی ایجاد نہیں ہوئی تو ہماری نسل آگے نہیں چلے گی. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ نسل کا چلنا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی بیٹے کی اولاد کا آگے بڑھنا اسے نسل کا چلنا کہتے ہیں ہم لوگ. ڈاکٹر صاحب نے کہا او نادان ہو, اگر یہ بات ہے تو تمہاری بیٹیاں بھی تو تمہاری نسل آگے چلا سکتی ہیں, بیٹیوں کے ذریعے بھی تو نسل آگے چل سکتی ہیں. خیر ان کی بے تکی اور بے بنیاد باتیں سن کر, جاہلانہ باتیں سن کر ڈاکٹر صاحب نے ایک عجیب سی مثال دی. کہا سہیوال کا نام تم لوگوں نے سنا ہے؟ کہا جی سنا. کہا سہیوال میں گایوں کی ایک مخصوص نسل ہے جو دوسری گایوں سے زیادہ دودھ دیتی ہے. اگر وہ زیادہ دودھ دینے والی نسل ساری کی ساری مر جائے, ان میں سے ایک گائے باقی رہ جائے تو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اگر یہ گائے بھی مر گئی تو پھر زیادہ دودھ دینے والی گایوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اگر یہ ایک بھی مر گئی, اسے بچانا چاہیے ہر حال میں. اور نادانو وہ جانور ہیں, ان میں ایک خوبی تو ہے نا کہ وہ دودھ زیادہ دیتی ہیں. اور تمہاری بے تکی اور بے بنیاد باتیں سن کر تم لوگ یہ جو کہہ رہے ہو کہ میری بہو نے پہلے سے بھی 5 بیٹیاں گھر میں پال رکھی ہیں, سنبھال رکھی ہیں. اور نادانو بیٹوں سے نسل چلے یا نہ چلے, بیٹیوں سے تو آگے چل سکتی ہے نا. آخر تمہاری نسل میں ایسی کون سی خوبی ہے جو بیٹوں کے ذریعے تم آگے چلانا چاہتے ہو؟ کون سی خوبی ہے؟ وہاں سسر بولا جی پیچھے کوئی نام لینے والا تو بھی تو ہونا چاہیے نا, کوئی نام بھی تو باقی رہ جائے ہمارا. ڈاکٹر صاحب نے کہا سسر جی یہ بتائیں آپ کے پردادا کا نام کیا تھا؟ کہا جی مجھے پتہ نہیں. کہا افسوس, آپ کے پردادا بھی اپنے دور میں یہ سوچتے ہوں گے, اسی سوچ میں مبتلا ہوں گے کہ کوئی میرا نام بھی لے گا پیچھے. آپ کے دادا کو بھی اپنے دور میں یہ ٹینشن لگی رہتی ہوگی, یہ پریشانی لگی رہتی ہوگی کہ پیچھے میرا نام کون لے گا. وہ دادا, وہ باپ جو اپنی بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا, تمہارے منہ میں ڈالتا رہا, اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا, تمہاری رگوں میں ڈالتا رہا. ہاں خود کمزور ہوتا گیا, تجھے طاقتور بناتا گیا, اس کا سر جھکتا گیا, تیرا سر اکڑتا گیا, اس کی کمر ٹیڑھی ہوتی گئی, تیری کمر میں دم بھرتا آیا, یہاں تک کہ خود بوڑھا ہو بیٹھا, تجھے جوان کر دیا. تو جوان ہی کیا ہوا, اس نے جس سوچ کی بنیاد پر اتنے پاپڑ میلے پیروں کے پاس گیا, اپنے مرشد کے پاس گیا, نمازیں پڑھتا رہا, جب جزا لینے کی باری آتی تو کہتا مالک مجھے بیٹا عطا کر دے. دن رات ایک کر کے اس نے اللہ سے بیٹا مانگا, اس کو پالا, اس سوچ کی بنیاد پر یہ پیچھے میرا نام لے گا. آج جب اس کے نام لینے کی باری آئی, تجھے اس کے نام تک کا پتہ نہیں, اس کا نام بھول گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا او نادانو یہ حال صرف تمہارے پردادا کا نہیں, تمہارا بھی ہونے والا ہے. تم لوگ یہ جو بیٹیوں کو ٹھکرا کر بیٹوں کے پیچھے پڑے ہو نا کہ ہر حال میں اللہ مجھے بیٹا عطا کرے, تو تمہارے مر جانے کے بعد جب تمہارے بیٹوں سے تمہارا نام پوچھا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں کون تھا کون نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا ویسے بھی مرنے کے بعد آپ کا کوئی نام لے یا نہ لے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ کا نام لینے سے آپ کی قبر کی مٹی کو سرور مل جائے گا؟ کیا آپ کا نام لینے سے, آپ کے مر جانے کے بعد آپ کا نام لینے سے آپ کی ہڈیوں میں, گلی سڑی ہڈیوں میں ایک بار پھر طاقت بحال ہو جائے گی؟ علامہ اقبال کو یہاں سے جاتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا, آج بھی ان کا ذکر نصابوں میں پڑھایا جاتا ہے, مختلف نصاب میں, مختلف سکول و یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. اور نادانو کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ لوگ تمہارا نام لیں, تمہاری نسلیں تمہارا نام لیں یا نہ لیں, لوگ تمہارا نام لیں. یہ ہے زندگی کا مزہ. کوئی ایسا کارنامہ, کوئی ایسی خدمات سر انجام دے کے جاؤ.
میرے نبی کے امتیوں، میرے حضرت فرماتے ہیں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاقت، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا۔ کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ لوگ تمہارا نام لیں، تمہاری نسلیں تمہارا نام لیں یا نہ لیں، لوگ تمہارا نام لیں۔ بیٹی اور بیٹوں میں فرق ہرگز نہ کیا کرو۔ بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی بھی تو خدا کی رحمت ہے نا۔ بیٹی کو میرے نبی نے اتنا مقام دیا، اتنی عزت دی، اس دور میں بیٹی کو عزت دی میرے نبی نے، اس دور میں بیٹی کو اتنا مقام دیا میرے نبی نے جس دور میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مٹی میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ جس کی بیٹی پیدا ہوتی تو محلے کے لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے، اور جس کی بیٹی پیدا ہوتی وہ مارنے پہ، اسے زندہ دفن کرنے پہ تل جاتا تھا۔ اس بدبخت نے تو میرا جینا حرام کر دیا، اس سانپ نے تو میری ناک کٹا کے رکھ دی۔ اب اس ناک کو کیسے سلامت رکھا جائے جب تک اس سانپ کو میں زندہ دفن نہیں کرتا؟ اب جب وہ زندہ دفن کر کے واپسی آتا تو لوگ اسے داد دیتے، یار بڑا غیرت مند نکلا ہے، تیری آنکھ میں بڑا حیا ہے یار، تیری آنکھ میں بڑی غیرت ہے یار، تو بڑا ہی غیرت مند انسان ہے، غیرت مند مرد ہے۔ کہ بیٹی زندہ ہوئی ہے، کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اپنی ناک سلامت رکھنے کے لیے، اپنی غیرت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، معاشرے میں اپنا سر بلند کرنے کے لیے تو نے اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، پرواہ ہی نہیں کی۔ سلام ہو تیری غیرت پر۔ کیا یہ آج نہیں ہو رہا؟ آج اگر یہ نہ ہوتا تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کیا لینے جاتی، کیوں کہنے جاتی کوئی ایسی دوا دو کہ اس سال ہر حال میں، اس دفعہ ہر حال میں میری بہو کو اللہ بیٹا ہی عطا کرے۔ اس کا مطلب تم لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو۔ بیٹیوں سے پیار کیا کرو، محبت کیا کرو۔ 4 روپ ہیں عورت کے، ان چاروں روپوں میں عورت بہت زیادہ، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، تمہارے وہم و گمان سے بھی زیادہ عورت قابل عزت اور قابل احترام ہے۔